آپ سب کو خوش آمدید۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے دو تین چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ کے سامنے اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کیا سمجھیں کہ گرینڈ الائنس تشکیل پا گیا ہے، پانے والا ہے، یا اس میں کچھ رکاوٹیں باقی ہیں؟ کل کا جو ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، جے یو آئی اس میں شرکت کر رہی ہے اور اتحادی کی حیثیت سے کر رہی ہے، یا کوئی اس کو فارمل ایک گرینڈ الائنس سمجھنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا گرینڈ الائنس جس کا جے یو آئی حصہ ہو وہ ابھی تک تشکیل نہیں پایا۔ ہم ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مگر پارٹ آف کسی الائنس کے نہیں ہیں ہم اس وقت تک۔ کل جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کل کانفرنس جو ہے میرا خیال ہے کہ کل جو ہے میڈیا کا دن ہے، تو کل اس میں شاید ہماری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے فون کر کے پوچھا ہے، مگر پرسوں جو ہے وہ ہمارے ایک سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس میں شرکت کرے گی حیدری صاحب کے سرکردگی میں۔ حیدری صاحب ہوں گے، شاید میں ہوں گا، اگر کوئی اور دوست موجود ہوا تو وہ بھی ہوگا۔ میں نے وہ بھی پوچھا تھا ان کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات سے، تو انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ ہوں گے ہماری طرف سے، تو ابھی تک مجھے اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا کہ کتنے لوگوں کا انویٹیشن ہے۔ بہرحال یہ 2 لوگ تو ہیں ہی ہیں۔ تو اس الائنس کا کیا نظم ہوگا، کس طرح سے وہ چلے گی، یہ بات ظاہر ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے۔ جن کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، یہ ہمارا بھی نہیں ہے، یہ ظاہر پی ٹی آئی کا آئیڈیا ہے، یا محمود خان صاحب کا آئیڈیا ہے، یا شاید خاقان صاحب کا آئیڈیا ہے۔ ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ کلیئرٹی دی مومنٹ ہو جائے گی، یا ہماری باقی جو ریزرویشنز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یا پی ٹی آئی کے ہمارے پہ جو آزاد یا کوئی رزق ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم بتا پائیں گے کہ معاملہ کس رخ، کون سے رخ پہ جائے گا اور کیا جو ہے شکل اختیار کرے گا۔ کامران صاحب، کیا کچھ باتوں پر اتفاق ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان؟ اور اگر الائنس کا آپ حصہ ابھی تک نہیں بن پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اختلاف کس نقطے پر ہے؟ اتفاق جو ہے یہ ہے کہ الیکشن 2024 درست نہیں ہوئے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا، مگر اس دفعہ بھی 2024 والے الیکشن بھی درست نہیں ہیں، مگر اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے۔ یہاں پہ ہمارے اور ان کے درمیان کانٹرڈکشن آ جاتی ہے۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں درست ہوئے ہیں اور باقی جگہوں پہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پورے ملک میں درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ہماری ایک دوسرے سے ریزرویشنز آ جاتی ہیں۔ تو مین اتفاق ہے کہ الیکشن نئے ہونے چاہیے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اس میں مداخلت ہوا کرتی ہے، یا جو کیا کرتے ہیں، جنہوں نے 2024 میں کی، یا ہمارے مطابق کم از کم 2018 میں بھی کی، ان کی مداخلت کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ ایک فیئر اور فری الیکشن کا سسٹم واضح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی معاملات آگے جس طرح سے بھی چل پائے۔ بالکل ٹھیک۔ بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک چیز بار بار نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے اور دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں چرایا ہے۔ تو سر، جس طرح سے پی ٹی آئی پنجاب میں کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ نون لیگ نے چرایا ہے، کیا اسی طرح سے کیٹیگوریکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ کے پی میں پی ٹی آئی نے چرایا ہے؟ چرانا، یا اس کو کہہ دیں کہ ایک انتظام کرنا، وہ کسی اور کا کام ہے، اور جس نے انتظام کرنا ہے وہ اسی نے انتظام کیا ہے۔ اور یہ صرف انتظام خیبر پختونخوا میں نہیں، یہ بلوچستان میں بھی کیا ہے، سندھ میں بھی کیا ہے، اور پنجاب بھی کیا ہے۔ مختلف طریقے یقیناً استعمال ہوئے ہوں گے، مختلف پارٹیاں وہاں منظور نظر ہوں گی، یا مختلف پارٹیوں کے مختلف لوگ وہاں پہ منظور نظر ہوں گے، مگر وہ انتظام جو کرتے ہیں، جو پہلے انتظام کرتے ہیں، انہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ اور اس میں پارٹیوں کا ان کی کنائنس کہہ لیجئے، یا اگر فرض کر لیجئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کنائنس کہہ لیجئے، مگر بہرحال جو ہے نا وہ انتظام کسی اور کا ہے، اور ان کے انتظام کے تحت یہ معاملہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ایم ایل این کے لیے پنجاب میں انتظام کیا پی جے کے خلاف، انہی لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختونخوا میں انتظام کیا؟ جی بالکل، جے یو آئی کا بالکل یہی موقف ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے مختلف دوسری جگہوں پہ
بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. ہاں, یہ انتظام جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. تو وہ ہم اس بات سے, میں جب الیکشن کی بات کرتا ہوں یا JUI جب الیکشن کی بات کرتی ہے تو ساتھ اس کے ساتھ اگلی بات بھی کرتی ہے کہ وہ اسٹیئرنگ جو کسی اور کے ہاتھ میں جو الیکشن کے نتائج دیا کرتا ہے, اس اسٹیئرنگ کو جو ہے نا اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا جائے, فیئر اور فری الیکشن ہو. ہم سارے جو ہے نا اس رزلٹ کو تسلیم کریں گے, مگر جس میں ادارہ جاتی دھاندلی نہ ہو. میں اور شیخ صاحب اگر آپس میں الیکشن لڑے تو ممکن ہمیں ایک دوسرے سے شکایت ہو کہ کامران نے جو ہے فلاں پولنگ اسٹیشن پہ گڑبڑ کی ہے, مجھے کسی اور پہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے, مگر یہ ادارہ جاتی دھاندلی نہیں ہوتی. یہ ہماری ذاتی عمل ہوتا ہے. ذاتی عمل کا مداوع ممکن ہے, ادارہ جاتی کا مداوع ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پریزائڈنگ افسروں کو پیش بھی کرنا چاہیں تو وہ چونکہ پریشر کہیں اور سے ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم یا ٹرانسفر ہو جائیں گے یا اس کے اور کنسیکوینسز ہوں گے, تو پھر کسی کی یہ جرت نہیں ہے یا کسی کی یہ ہمت نہیں ہے اس نظام کے اندر کہ وہ عدالتوں میں آ سکے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں جگہ یہ تو بات بڑی آسان ثابت کی جا سکتی تھی. ایک تو الیکشن کے میٹر جو ہے نا یہ پیور ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے, نہ کیوں کو پٹیشن ڈرافٹ کرنی نہیں آتی, اور اس کے بعد جن کو گواہ رکھا جانا ہوتا ہے اور وہ گواہ جو ہے وہ اگر وہ ادارہ جاتی دھاندلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آگے عدالتوں میں کہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو آن کریں. اکانومی کی بحالی ہوگی, آئین کی بحالی ہوگی یا نئے انتخابات کی تو آپ نے پہلے بات کر دی ہے. تو میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, تحریک انصاف اور JUI کے درمیان کیا اس نقطے پر ڈس ایگریمنٹ رہے گا کہ آئین کی بحالی یا 26ویں ترمیم کا خاتمہ, یعنی تحریک انصاف فوراً 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے, آپ اگر اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو اس نقطے پر نہیں بن سکتے, کیا یہ بات درست ہے؟ ویسے کمل صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ اپنے باقی لیڈرشپ سے یہ پوچھیں کہ ان کی پارٹی پوری اس معاملے میں اعتماد میں تھی یا نہیں تھی, اور جو لوگ انکلوڈنگ ان کے چیئرمین صاحب کے جو لوگ آن بورڈ تھے, کیا اس کے اوپر الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے یہ ایگری نہیں کر کے گئے تھے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا اس میں مزید اس کو ڈائلیوٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوا تھا, اور کیا یہ کلپس جو ہے نا آپ کے پاس موجود نہیں ہے سب کے پاس, جو مولانا کے گھر پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بعد میں میڈیا ٹاک ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ جتنا ہوا ہے اس میں 5 ہفتے جو ہے نا ہم نے لگائے تھے. جب یہ نون لیگ اور جو گورنمنٹ میں دوست تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رات کو جس دن وہ اگلے دن اجلاس بلوایا ہوا تھا اور مڈ نائٹ میں انہوں نے جو ہے یہ ڈاکومنٹ جو 56 کلاسز والی 26 امینڈمنٹ میں جو ہمارے حوالے کی تھی, اور وہ اس بات کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ شاید جو ہے نا وہ کل صبح ہم اس پہ ووٹ کر دیں گے. پھر وہ اجلاس ملتوی ہوا تھا. پھر وہ جب اجلاس ملتوی ہوا پھر PTI اس میں انگیج ہوئی. PTI 5 ہفتے مسلسل اس میں انگیج رہی. PTI کی وجہ سے جو ہے وہ کم از کم 48 گھنٹے جو ہے نا جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, ان کی اپنی لیڈرشپ کی جو کہ باہر ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے 48 گھنٹے JUI سارے معاملے کو روک کے بیٹھی رہی. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس کے باوجود یہ انسانی جو ہے نا ایک کاوش تھی. وہاں سے جو ہے اس کی یہ بیبی تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ کا تھا یا گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. لیکن کامران صاحب آج 4 مہینے کے بعد تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم جس سوچ کے ساتھ آپ لائے تھے اور اتنی سود مند ثابت بھی ہوئی ہے؟ مجھے ذرا اس میں کوئی بھی قانون جو ہے, کوئی بھی قانون اس کے چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ باقی قوانین دیکھ لیجئے, اس کے چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر چلانے والے جو ہے اس کی ٹھیک نہیں ہوں گے, ان کی اگر نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر معاملہ نہیں ٹھیک چلے گا. 26 امینڈمنٹ میں صرف 2 چیزوں پہ جو ہے ایٹ دی موسٹ جو ہے نا وہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. ایک وہ سینیارٹی والے ایشو پہ چیف جسٹس کے, اور دوسرا جو ہے وہ کمیشن والے ایشو پہ. اس کے علاوہ تو کسی نے کبھی باقی چیزیں جو ہے نا, ابھی 27 کلاسز ہیں, 5 ہمارے اور 22 جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے, تو باقی جو ہے نا وہ ان 27 کلاسز میں یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہیں. تو جہاں پینل والی بات ہے تو وہ پینل والی بات تو کیا دوسرے جتنے بھی جو ہے نا وہ معاملے جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کے پاس جاتے ہیں کسی کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے, کسی کی تقرری کے حوالے سے, تو کیا ان میں سے ان کے پاس پینل جاتا ہے یا نہیں جاتا. اس میں بھی یہ ایک بات اس کو جو ہے نا یہ ایک اور انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس انڈرسٹینڈنگ کو پھر گورنمنٹ نے وائلیٹ کیا. یہ پینل کے حوالے سے یہ بات سننی تھی. باقی رہ گیا کمیشن, تو کمیشن 100 دن 125 دن پہلے چلے جائیے. جو پہلے نظام تھا جو کمیشن کا, کیا اس پہ ہم سب دوستوں کے اعتراض تھے یا نہیں تھے؟
تو بات یہ ہے کہ پہلے چلانے والے بھی ٹھیک نہیں تھے، آج کے چلانے والے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر اس سے اگلی چیز جو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اس میں 100 کلاس غلط ہے، اس کا کوئی متبادل کسی نے لکھ کے سامنے لایا ہے تو پرپوزل تو لائے نا. عام انسان ہے، کر سکتے ہیں. کوئی پرپوزل ان رائٹنگ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بھی ختم کر دو، اس کو ختم کر دو. اس کا کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ بتائیں. اگر یہ کہیں جی پرانا طریقہ بحال کر دو، تو پرانے طریقے سے تو میں اور پی ٹی آئی کے بہت سے دوست جو لیگل سائڈ پہ جو پریکٹس کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی مطمئن نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ججز جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا چیمبروں کے لوگ جو ہے نا اس میں ایڈجسٹ کر رہے تھے. سارے پاکستان میں شور مچا ہوا تھا. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس نیت کے ساتھ اس کو ہم نے اس کو وہ کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ شاید جو ہے نا ایگزیکٹو کے ہاتھ یا پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ تو وہ کوئی بہتر طریقے سے. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹینشن بالکل صحیح تھی